اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے کالج یونیورسٹی کی طالبات اور دینی طالبات کے درمیان فرق۔ ذہن میں رکھیں کہ ہم کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم کے مخالف نہیں، ہم خود یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایم فل کے 2 سال ہم نے لاہور یونیورسٹی میں گزارے، پی ایچ ڈی اب کر رہے ہیں، اس کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ مثلاً پہلے دور میں تعلیم طالبات کی کیسے ہوتی تھی؟ یا تو گھر کے اندر انتظام ہوتا تھا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میں نے گلستان سعدی اور فارسی کی کتابیں خود گھر کے اندر رہ کر اپنی والدہ سے پڑھی، اور گھر کے اندر باقاعدہ نظام ہوتا تھا، یا پھر گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک قرآن حدیث کا انتظام ہوتا، وہاں مطلب ہے کہ اچھے قسم کے تخت فرش پر بچھائے جاتے، وہاں طالبات بیٹھ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتی، سبحان من یرانی کی نظم جو ہے وہ پڑھا کرتی، باقاعدہ قرآن مجید ختم ہوتا، آمین ہوتی، تحفے تحائف معلمات کے لیے جو ہے وہ لائے جاتے، یہ نظام ہوتا جی۔ تو اب جو نظام ہے بالکل بدل چکا ہے۔ چلو گھر سے باہر نکلی ہیں، کالج یونیورسٹی گئی ہیں، تعلیم وہ اگر لازمی ہی سمجھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک دائرہ کے اندر رہیں جو اسلام نے ان کا ایک دائرہ مقرر کیا ہے۔ مثلاً باپردہ رہیں، سر سے پاؤں تک ان کے اعضاء پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ایک عورت کی نظر نبینہ پر پڑے، فرمایا تم اگر اس کو، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا، لہٰذا تمہیں باپردہ ہو کر نبینے کے سامنے بھی جانا چاہیے۔ تو پھر جب نبینے کے سامنے پردے میں جانا چاہیے تو جو بنائی والے حضرات ہیں ان کے سامنے بے پردگی کی حالت میں ایک پروفیسر ان کے سامنے کلاس لگتی ہے تو پھر وہ کیسا ہے، آپ خود حساب لگا لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پتلے لباس کو پسند نہیں فرماتی۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس پتلے دوپٹے میں آتی ہیں تو امی جان ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً پتلا دوپٹہ پھاڑ کر موٹا ان کو دے دیتی ہیں۔ کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طالبات آتی ہیں، تعلیم کے اصول کے لیے آتی ہیں، بے پردہ ہمارے سامنے چیئر پر بیٹھ کر کلاس لگتی ہے، اس کے باوجود ہماری غیرت ایمانی پروفیسر حضرات وغیرہ کی اتنی مجروح ہو چکی ہے، کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ تم برقع اوڑھ کر آیا کرو۔ حالانکہ ایک مطلب ہے کہ شاگردنی کا باپ بیٹی کا رشتہ ہے، اگر استاذ کہہ بھی دے تو کہہ سکتا ہے، اس میں شرعی طور پر جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے جی۔ تو یہ قصور جب کیا کہتے ہیں کہ چڑیاں کھیت چگ جائیں تو پھر آوازیں لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہی حالت ہماری ہو چکی ہے کہ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں تعلیم کے اصول کے لیے ہم بھیجتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ نکل جاتی ہیں جی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باپ بیٹے کا کیس آیا جی۔ باپ نے کہا جی بیٹا میرا نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے باقاعدہ پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ حقوق ہوتے ہیں والدین کے؟ کہا جی کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اچھی نیک شریف عورت سے شادی، اچھا نام جی، اور یہ چیزیں ساری ان سے برکت آتی ہے۔ کہا جی کہ لونڈی سے شادی ہوئی اور نام جو رکھا گیا گو کا کیڑا جی۔ حضرت فاروق اعظم نے اسی وقت کیس مقدمہ خارج کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟
خود جب تربیت نہیں کی تو پھر اگلے کا کیا قصور ہے؟ جب بچپن میں بچے یا بچی ان کی تربیت کی عمر ہوتی ہے اس وقت ہمیں جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے، وہ وقت بہت جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ دیکھیں جمعہ ہے، عیدین ہیں، حج ہے، کتنی مقدس چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے۔ دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا صحابی ہیں، بڑی انہوں نے دلی چاہت کا اظہار کیا، اور حدیث کے مطابق کہ انما انا لکم مثل الوالد، سرکار فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، وازواج امہاتم، اور میری جو بیوی ہیں تمہاری مائیں ہیں جی۔ تو باوجود اس کے کہ اتنی شفقت اور رحمت اور رأفت کا رشتہ ہے، لیکن حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ تیرا نماز تیرے حجرے میں پڑھنا، گھر کے حجرے میں پڑھنا تیرے لیے بہتر ہے صحن میں پڑھنے سے، اور صحن میں پڑھنا تیرے لیے بہتر ہے محلے کے کسی گھر میں پڑھنے سے، اور محلے کے کسی گھر میں پڑھنا بہتر ہے کس میں؟ کسی مسجد میں پڑھنے سے، اور کسی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے مسجد نبی شریف میں پڑھنے سے۔ حالانکہ آپ حساب لگا لیں، باجماعت نماز پڑھنے سے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف میں ایک نماز بندہ پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی اور طہارت اتنا ہے، اور امت مسلمہ کو آپ تعلیم اتنی دے رہے ہیں کہ پھر بھی عورت پردے کی چیز ہے، اسے اپنے گھر میں رہ کر پردے کی حالت میں رہ کر جو ہے یہ کام کرنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الزواجر آپ نے لکھی، اس میں یہ بات موجود ہے۔ دیکھیں عورت گھر سے باہر جا کر کسی کی تعزیت کرے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اور گھر کے کام کاج کرے۔ عورت نیکی کے نام پر بھی شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ النساء حبائل الشیطان، سرکار نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں، نیکی کے نام پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیم کیسے جائز ہو گئی؟ مخلوطی تعلیم جو آج کل نظام چل رہا ہے، حدوں کو کراس کیا جا رہا ہے۔ ہم مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ حد کے ایک دائرے کے اندر رہ کر کام کریں تو پھر ٹھیک ہے، باپردہ ہوں، باقاعدہ ایک نظام سسٹم ہو، اس کے تحت ٹھیک ہے، مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں، پھر تعلیم حاصل کریں جی۔ ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، کہاں جا رہی ہیں؟ جی میں فلاں عزیز کی تعزیت کے لیے جا رہی ہوں، فلاں گھر جا رہی ہوں، فوت کی ہو گئی۔ اب اس کے لیے وہ تعزیت کرنا بہتر ہے یا گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا اور گھر کے کام کاج کرنا بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت پاس سے گزرتی ہے تو اس کے جسم سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ درہ لے کر نہ اس کے پیچھے لگتے ہیں، فرماتے ہیں خبردار مردوں کے پاس گزرو خوشبو لگا کے نہ گزرو کہ اس کی تمہاری خوشبو مردوں کو محسوس ہو جی۔ آپ نے فوراً اس عورت کو جو ہے ڈانٹا، فرمایا کہ باہر نکلو تو با پردہ نکلو اور میلے کچارے کپڑے پہن کر نکلو، تم غیر محرموں کے سامنے اس طرح جو ہے وہ نہ نکلو۔ دیکھ لیں حج فرض ہے نا، حج فرض ہے، اور ایک ہی دفعہ اسلام کہتا ہے کہ عورت حج کر لے اس کے لیے بہتری ہے، کیونکہ عورت عورت فرمایا عورت پردے میں رہنے والی جو ہے وہ چیز ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی خدا دادا جمہوریہ پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بازار سے گوشت خریدتے ہیں تو بڑی اس کی حفاظت کرتے ہیں، بڑا اس کو محفوظ کر کے لے جاتے ہیں، اور عورت 1.5 من کی لاش اس کو ہم شیطان کے آگے دھکیل دیتے ہیں، بغیر مرد کے اس کو بازار میں بھیج دیتے ہیں اور کوئی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیں حج ہے، جہاد ہے، کتنی افضل عبادتیں۔ ایک شخص جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میری عورت حج پہ جا رہی ہے، میں جہاد میں جانے کی اجازت لے رہا ہوں۔ فرمایا نہ، جہاد میں نہ جاؤ، تم اپنی عورت کے ساتھ حج میں چلے جاؤ، حج کے لیے چلے جاؤ۔ کیا مطلب؟
عورت حج کرنے بھی جائے تو غیر محرم کے بغیر نہ جائے، اس کا شوہر، اس کا بھائی یا والد وغیرہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی جی۔ اور دیکھیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حج جو فریضہ حج ہے وہ ادا کر چکی تھی، فریضہ حج ادا کر چکی تھی، اس کے بعد دوسرے حج کا کہا گیا تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میں فرض حج ادا کر چکی ہوں اور اب میں اپنے گھر کے اندر ہی ساری زندگی گزاروں گی، یہاں تک کہ میرے جنازہ کی چرپائی میرے اسی گھر سے اٹھے گی، اور ساری زندگی آپ نے گھر کی چار دیواری میں گزار دی۔ کیسی جو ہے وہ مائیں تھی، کیسی پارسا اور متقیہ اور پارسا جو ہے وہ عورتیں تھیں۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ آج غیر محرم کے سامنے جانے کے لیے کوئی حد تک نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عورت کی بیعت کی، سرکار نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے زبان سے بیعت کی۔ عورتوں نے کہا بھی یا رسول اللہ ہم مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو آج کل عورتوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، رضاکارانہ طور پر آرمی میں اور مختلف شعبوں میں عورتوں کو جو ہے وہ گھسیٹتے ہیں، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور سرکار نے مطلب کتنا اس معاملے میں احتیاط کا برتاؤ آپ نے جو ہے وہ کیا ہے جی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ امت کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے ازواج جو ہیں وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فرمایا کہ جب صحابہ میں سے کوئی جائے اور ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی ہو تو ازواج مطہرات نرمی کے لہجے میں بات نہ کریں جی، بلکہ سخت لہجے میں ان سے جو ہے وہ بات کریں تاکہ کسی قسم کا وسوسہ جو ہے نہ پیدا ہو۔ اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرنی ہے، آگے پردہ ہونا، حائل ہونا چاہیے، پردے کے بغیر آپس میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محبوب آپ اعلان عام فرما دیں اپنی ازواج کو بھی اور اپنی جو ہیں وہ شہزادیاں ہیں۔ کل ازواجک و بناتک، اس کا مطلب بنات جمع ہے بنت کی، اس کا مطلب حضور کی شہزادی ایک نہیں تھی بلکہ 4 شہزادیاں تھیں، حضرت خاتون جنت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ حضور کی 4 شہزادیاں تھیں۔ آج کل حضور کی شہزادیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ایک ہی شہزادی ہے، یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، آج بے پردگی اور عریانی سر عام کی جا رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں تعلیم دلوانی چاہیے، لیکن ایک جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر دیکھیں نا، جہاد جیسے معاملے میں جب عورتوں نے کہا یا رسول اللہ مرد تو جہاد کر کے میدان جنگ میں جا کر کفار سے لڑتے ہیں اور پھر سبقت لے جاتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، تو ہم کیا نہ جائیں؟ سرکار نہ، تم میدان جنگ میں نہ جاؤ، تم گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنے شوہر کی فرمانداری میں رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں میدان جنگ میں جانے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اپنی ماؤں بہنوں کو تعلیم دلوانی چاہیے، لیکن با پردہ ماحول میں اور ایک تعلیمی اور اسلامی اور مذہبی دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ تعلیم دلوانی چاہیے۔ دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ بیٹیوں کو تعلیم نہ دلوائی جائے، بیٹیوں کے تعلیم کے ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعلیم دلوائی جائے، لازمی دلوائی جائے۔ یہاں تک کہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، فقہاء کرام نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو ایک بیٹا دیا ہے، ایک بیٹی دی ہے، اب اس کے پاس جو ہے وہ تعلیم کے اخراجات دونوں کے نہیں ہیں، ایک کوئی تعلیم دلوا سکتا ہے، تو کس کو دلوائے؟ بیٹے کو یا بیٹی کو؟ فرمایا کہ نہ، بیٹے کو بجائے بیٹی کو دلوائے۔ کیوں؟ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا، اس لیے ماں پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر والدہ صحیح تربیت یافتہ ہے تو انشاءاللہ ساری اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، صالحہ جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوں گی، صالح جو ہے بیٹے پیدا ہوں گے۔
حضرت ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جب ماں ہوگی تو حضرت غوث اعظم جیسی اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں کو دینی حدود کے اندر رہ کر اصول علم کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔